اب یہاں پر سراج صاحب ساحل کا اترا ہوا چہرہ اور مایوسی چہرے پر دیکھ کر ساحل کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ تمہارا یہ اترا چہرہ اور تمہارے چہرے پر یہ اداسی اور آفس میں غیر حاضری یعنی آفس سے بہت زیادہ چھٹیاں عاشر کے دل میں بہت زیادہ شک پیدا کر سکتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عاشر شک کی بنیاد پر اپنے رشتے میں دراڑ پیدا کر بیٹھے، یعنی اپنے رشتے کو جڑ سے ختم کر بیٹھے، کیونکہ بطول کی طرف سے عاشر کو پہلے بھی ایک ثبوت مل چکا ہے کے بعد عاشر کے دل میں تمہارے لیے یا بطول کے لیے اب پہلے جیسی رسپیکٹ واپس نہیں رہی، تو اس لیے تمہیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، نہ کہ آفس سے چھٹیاں کرو اور اس طرح چہرے پر مایوسی لے کر تم بیٹھے رہو، نہیں تو مہربانی کر کے بطول کی زندگی کا سوال ہے، بطول کا ہی خیال کر لو۔ دوسری طرف عاشر بھی اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے جب سے اس نے بطول کو فون کرتے ہوئے اور ساحل سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہادیہ باہر گاڑی آتے ہوئے ایک دم دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے، جیسے وہ پہلے ہوتی تھی ڈر جاتی تھی کشان کو دیکھ کر، ویسے اب بھی ڈرنے لگتی ہے۔ تو وہیں کشان کی والدہ ہادیہ کی یہ حالت دیکھ کر ہادیہ کو سمجھانے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ ہادیہ اب تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ کشان کو پولیس پکڑ کر جا چکی ہے، اب کشان برے طریقے سے اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے، تو تم پریشان مت ہو کشان کو لے کر، تم اپنے چہرے مت سجائے بیٹھو، تم ایسی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، کل ہی تو تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہیں خوشیاں منانی چاہیے، تمہیں تیار ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں تو انجوائے کرنی چاہیے، تم اس بارے میں پریشانی لینا چھوڑ دو، جو بھی ہوگا انشاءاللہ کشان کے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ کشان کی والدہ یہ سب نہیں جانتی کہ ہادیہ کشان کی ٹینشن لینے سے زیادہ اپنے والدین کی بے رخی کی ٹینشن لے کر اور اسی کی مایوسی لے کر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس بات کا پچھتاوا کر رہی ہے کہ ہادیہ نے کیسے کشان کی جھوٹی محبت پر اعتبار کیا اور کیسے اپنی برات والے دن اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی تلے روند کر چل پڑی کشان کی محبت میں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ سراج صاحب ہادیہ اور کشان کو اپنا پائیں گے، انہیں اپنے گھر آنے کی اجازت دیں گے؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں۔